کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں؟ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وقال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: في بيت المقدس وأثنى في بيت المقدس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، بزرگوں، یہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے تب سے ہی اس دنیا کے اندر حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اچھے اور برے لوگوں کا مقابلہ ہوتا رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں، آپ کے دو بیٹوں میں ایک معاملے کو لے کر جس کا تعلق دین کی بنیادی باتوں سے تھا، آپس میں اختلاف رہا اور ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے. ان دونوں نے اللہ کے لیے ایک قربانی اور نذرانہ پیش کیا. ایک کا نذرانہ قبول ہوا اور دوسرے کا قبول نہ ہوا. قال لأقتلنك، تو جس کا نذرانہ قبول نہیں ہوا تھا اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا. انما يتقبل الله من المتقين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو انہی لوگوں کے نذرانوں کو، قربانیوں کو، صدقات کو قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں اور جن کے مالوں میں پاکی اور صفائی پائی جاتی ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے اور ان کے دو بیٹوں سے ہی اس اختلاف کا، جھگڑے کا آغاز ہوا، اور تا قیام قیامت، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک دنیا کے اندر ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر علاقے میں دو قسم کے لوگ اور دو خیالات کے لوگ اور حق اور باطل کا عقیدہ اور نظریہ رکھنے والے لوگ پائے جاتے رہیں گے، اور ان کے درمیان اختلاف باقی رہے گا، اور یہ آپس میں ہمیشہ ٹکراتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو مٹانے کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. فرمایا یہ دنیا میں سب سے پہلا ناحق خون ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب قیامت تک جتنے خون ہوتے رہیں گے اور قتل ہوتے رہیں گے ان سب کا ایک گناہ قابیل کو بھی ملتا رہے گا. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات لکھ دی ہے اور یہ بات طے کر دی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. جو آدمی
کسی کا ناحق قتل کرتا ہے، کسی کا ناحق خون کرتا ہے اور بلا وجہ کے کسی آدمی پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر لیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو آدمی کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ شریعت اسلامیہ میں کسی انسان کا قتل یا تو اس وجہ سے جائز ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو، تو اس کے بدلے میں قصاص میں اس آدمی سے بدلہ لیا جائے گا، اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ حاکم وقت جو کورٹ ہوگی، جو چیف جسٹس ہوگا، وہ اس فیصلے کو نافذ کرے گا۔ کوئی آدمی اپنے اعتبار سے خود سے بدلہ لے لینا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو وہاں کیس دائر کرنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کے اعتبار سے اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ یا یہ کہ کوئی آدمی شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے اور اس کی بدکاری ثابت ہو جائے، یا تو اس کے اقرار اور اعتراف سے ثابت ہو جائے، یا یہ کہ 4 گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے، تو ایسے آدمی کو قتل کیا جاتا ہے شریعت اسلامیہ میں۔ اور کچھ مسائل ہیں، اس کے علاوہ کسی انسان کے قتل کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ لہذا جو آدمی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی گناہ کے، ایک بے گناہ انسان کو، ایک معصوم جان کو قتل کرتا ہے تو اس کی برائی اور اس کا گناہ اور اس کا وبال ہماری شریعت میں ایسا ہے گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے زمانے میں ایک آدمی کو 4 لوگوں نے قتل کیا تھا، 4 آدمیوں نے مل کر قتل کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک کے بدلے میں 4 سے قصاص لیا، ان 4 کو قتل کر دیا، اور فرمایا لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ صَنْعَاءَ عَلَى قَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا۔ اگر ملک یمن کا جو کیپٹل اور راجدھانی ہے جس کو صنعاء کہا جاتا ہے، بہت بڑا شہر اس زمانے میں بھی تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر سارے صنعاء والے مل کر بھی اس ایک آدمی کو قتل کرتے تو میں سارے صنعاء والوں کو قتل کر دیتا۔ ایک جان کی قیمت ہماری شریعت میں اور ہمارے مذہب میں اتنی ہے کہ اگر اس کے قتل میں کوئی معاون اور مددگار بھی ہوگا تو اس کو بھی شریعت جو ہے بخشتی نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں جب سے دنیا بنی ہے تب سے حق اور باطل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کفر کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا، سارے ہی لوگ ایمان والے تھے، توحید والے تھے، لیکن ان 2 بھائیوں کے درمیان اپنے آپسی کسی مسئلے کی وجہ سے شادی اور نکاح کے معاملے میں ان کا اختلاف ہوا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آنے تک لوگ جو ہے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تک دین کی دعوت دی۔ 950 سال۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 سال میں روایتوں میں آتا ہے کہ 80 لوگ مسلمان ہوئے۔ کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 لوگ۔ کتنا صبر کیا ہوگا آپ سوچئے۔ ہمارے دعوت کے ساتھی گشت کے لیے جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، 2-4 ملاقات کرنے کے بعد اگتا جاتے ہیں، اور کبھی کہا جاتا ہے مشورے میں کہ آپ فلاں ساتھی کی ملاقات کر کے آئیے، تو وہ سامنے نہیں بول پاتے تو پیچھے جا کر بولتے ہیں کہ یار اس کو تو سمجھا کے تھک گئے، آپ کتنا سمجھانے کا۔ ہم 2-4 ملاقات پہ تھک جاتے ہیں، گشت کے لیے نکلتے ہیں تو بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کبھی ملاقات ہوتی ہی نہیں ہے، ساتھی ملتا ہی نہیں ہے، آپ اچھا نام لے کر پکارو، کچھ بھی حاجی صاحب بول کے پکارو، کچھ بھی کہہ کر پکارو، یہی آواز آتی ہے کہ گھر میں نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اس کے تعلق سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ 2-4 مرتبہ کے گشت ہونے کے بعد پھر اگر وہی پرانے والے ساتھی جا رہے ہیں تو اس گھر کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں کہ یہاں تو ہمیشہ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ حضرت گھر پہ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے
کہ دعوت کے کام میں آدمی کے اندر صبر ہونا چاہیے، برداشت اور جو ہے اس کو جھیلنے کی طاقت ہونی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے عظیم الشان پیغمبر نے جن کو اللہ رب العزت نے نبی اور رسول بنایا تھا، انہوں نے 950 سال تک دعوت دی، اور دعوت بھی ایسے سیدھے سادے انداز میں ہماری طرح نہیں کہ بھئی سنا تو بھی کیا اور نہیں سنا تو بھی کیا، بلکہ قرآن کریم میں ایک سورت باقاعدہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ اپنی قوم کو آگاہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی جب اللہ سے بات چیت اور گفتگو ہوئی تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام نے جن الفاظ سے اپنی دعوت کا تذکرہ کیا ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ ان لوگوں نے یوں کہا کہ نوح جو ہے بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، اللہ کو ایک سمجھو اور مجھے اللہ کا پیغمبر مانو ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرو، تم لوگ جو ہے اپنے کانوں کے اندر کپڑے ٹھوس دو، اپنے کانوں میں ڈانٹ لگا دو، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ دو اور اپنے کانوں کو بند کر دو تاکہ نوح کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچنے ہی نہ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام علی الاعلان لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم اپنے کانوں کو بند کر لو، یہ تو اپنی بات سے رکنے والے نہیں ہیں اور ہم اس کو روک نہیں پاتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا جوش ہے کہ وہ اپنی بات کہہ کر ہی رہتے ہیں، تم لوگ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس دو تاکہ نوح کی بات تمہارے کانوں میں نہ پہنچ سکے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اور زور سے ان کو پکارا، اتنا زور سے پکارتے تھے کہ کانوں کو بند کرنے کے باوجود نوح کی آواز ان کے کانوں تک پہنچتی تھی، اور جب ضرورت پڑتی تو آہستہ آواز سے ان کو دعوت دیتے، تنہائی میں دعوت دیتے، چپکے ان کو دعوت دیتے، لیکن کسی بھی طرح ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا کہا نہ مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، توبہ کرو اللہ سے، اپنے رب سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے، تمہاری پچھلی ساری زندگی کو معاف کر دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ انعامات دے گا۔ کیا انعامات دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں برسائے گا، ویمددکم باموال وبنین، مال دے گا، اولاد اور بیٹے دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تمہارے باغات اور کھیتیوں کو لہلہاتا کر دے گا اور تمہارے لیے پانی کی نہریں اور ندیاں بہا دے گا، تم کو کسی طریقے سے کوئی دقت اور پریشانی پیش نہیں آئے گی، بس شرط یہ ہے کہ اللہ کو مان لو اور توبہ استغفار کر لو۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانا اور حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا پر، حضرت نوح علیہ السلام نے جب بددعا فرمائی کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ اس کائنات، اس روئے زمین پر ان میں سے کسی ایک بھی زندہ آدمی کو مت چھوڑنا، بلکہ ان میں سے ہر ایک کو چن چن کے ختم کرنا، کیونکہ اگر یہ باقی رہیں گے تو ان کی اولاد بھی ویسی ہی پیدا ہوتی رہے گی جو تجھے نہیں مانے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور پھر اللہ نے زمین سے پانی ابالا، اور پانی جب زمین سے ابلا اور آسمان سے پانی نازل ہوا اور طوفان آیا اور سیلاب آیا ایسے علاقے میں جہاں پانی کا قطرہ نہیں پایا جاتا، جو ریگستان کا علاقہ تھا، جو ڈیزرٹ تھا، وہاں پر اللہ رب العزت نے پانی کا چشمے بہا دیے اور پانی کا طوفان آیا اور یہ کشتی جو ہے پانی میں اوپر کو اٹھنے لگی، بہنے لگی، اور جتنے ایمان والے تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ سوار کر لیا اور ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا مذکر و مؤنث، میل اور فیمیل لے لیا تاکہ بعد میں ان کی نسل چلتی رہے، اور باقی جتنے لوگ تھے جو غیر ایمان والے تھے، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا اور مذاق کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان سب کو برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود سے ہوا. نمرود جو تھا اور حضرت ابراہیم کے والد جو تھے آزر جن کا نام قرآن میں آتا ہے، یہ سب بت پرست لوگ تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی توحید کی دعوت دی. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یا تم نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے ابراہیم کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اس بنیاد پر کہ اس کو سلطنت ملی تھی، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا. تو وہ کہنے لگا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے سمجھایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے. تو وہ چونکہ پگلا تھا، زیادہ عقل مند نہیں تھا، سمجھدار نہیں تھا، تو اس نے قید خانے میں سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا کہ جاؤ میں تمہاری چھٹی، اور کہا کہ دیکھو میں بھی تو موت و حیات کا مالک ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کو یہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تھوڑی اونچی زبان سے بات کرنی پڑے گی. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے. اگر تیرے اندر بادشاہت ہے، طاقت و قوت پائی جاتی ہے، فبہت الذی کفر، اب وہ ہکا بکا رہ گیا. اب یہ کہاں سے لاؤ؟ قیدی تو قید سے نکال کے لیے آیا تھا اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا، اب دوسرا سورج کہاں سے لاؤ؟ اور اگر لا بھی دیا تو اس کو ادھر سے کیسے نکالوں گا میں مغرب سے؟ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں بن پڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پہ اتر آیا. جب دلیل سے، حجت سے بات نہیں ہو پاتی کسی قوم سے، تو پھر وہ لڑائی جھگڑے پہ آ جاتی ہے، وہ جان پہ آ جاتی ہے اور ان کا جو ہے جانی نقصان کرنے کی کوشش کرتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے، اور ان کے لیے ایک عام آگ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، اور اس میں پھینکنے کے لیے منجنیق کو استعمال کیا گیا. منجنیق ایک ہتھیار ہوتا ہے، جیسے موجودہ زمانے میں ٹینک ہوتے ہیں جس سے گولے برسائے جاتے ہیں. پرانے زمانے میں بڑے بڑے پتھر سامنے دشمنوں کے قلعوں پر مارنے اور پھینکنے کے لیے منجنیق کا استعمال ہوتا تھا، جس کے ذریعے سے سامنے جو قلعہ ہے جس میں دشمن بند ہے اس کی دیوار ٹوٹ جاتی تھی اور اس میں یہ لوگ داخل ہو جاتے تھے. تو اس منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو دور سے آگ میں پھینکا گیا. اور یہاں بھی حق اور باطل کا مقابلہ ہوا. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو، جو کہ سارے مسلمانوں کے نبی اور پیغمبر تھے، انہی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور چاہا کہ یہ اگر ختم ہو گیا تو نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری. چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مٹانا چاہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہ مٹ سکے، البتہ ان لوگوں کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے اس آگ کو بردن و سلامت بنا دیا، یعنی ٹھنڈا کر دیا. اس کو آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، جلانے کی خاصیت ہے، لیکن اس نے جلایا نہیں بلکہ اس نے ابراہیم کو علیہ السلام کو سلامت رکھا اور برد اور ٹھنڈی ہو گئی. اور ایسی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی کہ اس پہ ٹھنڈک لگنے لگے کہ آدمی سردی سے کانپنے لگے، بلکہ اتنی ٹھنڈی کہ جس میں انسان سکون سے رہ سکے. ابراہیم علیہ السلام بچے، حق غالب آیا اور باطل کو شکست ہو گئی. اسی طرح بعد کے انبیاء کرام کو آپ دیکھتے جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور جادوگروں سے ان کا مقابلہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو اور فرعون کو سب کو غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو، بنی اسرائیل کو، جو ایک نہتی اور کمزور قوم تھی، اس قوم کو اللہ نے بچا لیا. اور صرف بچا ہی نہیں لیا بلکہ ان سے کہا ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم کے لوگوں تم اس مقدس سرزمین پہ چلے جاؤ، فلسطین چلے جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر رکھی ہے. وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور کبھی بھی پلٹ کے مت آنا وہاں سے، ورنہ ناکام اور نامراد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تو وہ تو بنی اسرائیل تھے، وہ بھی ذرا منچلے لوگ تھے، ان کو سیدھی سیدھی باتیں موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جہالت والی باتیں کی.
خیر وہ لمبا قصہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے اس زمانے کی جو طاقتور جو ان کا بادشاہ تھا اور جو قوم تھی جن کو فرعونی کہا جاتا تھا، جن کو قبطی کہا جاتا تھا، ان لوگوں سے اللہ نے نجات عطا فرمائی. ایمان والے بچ گئے، باقی رہے، اور اس کے مقابلے میں جو باطل تھا، جو بہت طاقتور تھا، اس کا جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور اللہ نے ایک دریا کے اندر اس کو ڈبا کے ختم کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو ہم پڑھتے اور سنتے ہی رہتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں جب آپ نے ایمان اور دین کی دعوت شروع کی تو سارے مکے والے آپ کے مخالف بن گئے اور آپ کے دشمن بن گئے، اور بہت کوشش کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کر دیا جائے یا نعوذ باللہ آپ کو دربدر کر دیا جائے، یہاں سے نکال دیا جائے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی نصرت فرمائی، اپنے نبی کی مدد فرمائی. آپ نے 13 سال مکہ المکرمہ میں نہایت صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ، برداشت کر کے، بغیر کچھ بدلہ لیے ہوئے اور بغیر کسی انتقامی کارروائی کے آپ علیہ السلام نے 13 سال گزارے. کوئی بدلہ نہیں لیا، کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ صبر سے رہیے، اور صبر بھی کون سا؟ صبر جمیل سے رہیے، شکوہ شکایت کا نام نہیں ہونا چاہیے. جب ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پناہ ملی، ایک اچھی اور مقدس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ ملی جہاں کے انصاری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی آپ علیہ السلام کی بہت مدد کی، اور مہاجرین تو اپنا سب کچھ قربان کر کے ہجرت کر کے ساتھ چلے ہی گئے تھے. جب آپ علیہ السلام مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے کی اجازت دی. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ایمان والوں کو جہاد و قتال کی اجازت دی جاتی ہے اس لیے کہ ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی نصرت پر قادر ہے، اللہ ضرور ان کی نصرت کرنے والا ہے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے غزوہ بدر سے شروع کیا اور غزوہ طائف، بلکہ اس کے بعد غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا. وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ زندگی میں کئی غزوات فرمائے. کبھی جو ہے بدر میں جا کر مقابلہ کیا، کبھی احد میں، کبھی مدینے میں رہ کر آپ نے آنے والے دشمنوں کا مقابلہ کیا غزوہ خندق اور احزاب میں، کبھی آپ بنو قریظہ اور خیبر میں گئے، اور کبھی آپ نے لمبا سفر غزوہ تبوک کا جس میں 1000 کلومیٹر کا سفر سخت گرمی کے عالم میں، جبکہ صحابہ کرام کے پاس اتنی زیادہ مالی فراوانی بھی نہیں تھی، آپ علیہ السلام نے فرمایا. اور یہ تمام غزوات ہوتے 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 جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونے لگی اور آپ کا وصال ہونے لگا، اس وقت تک تقریباً تمام جزیرۃ العرب جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو چکا تھا، اور جو داخل نہیں ہوئے تھے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نامہ فرمایا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود و نصارہ جتنے جزیرہ عرب میں رہ گئے ہیں، مکہ مدینے کی سرزمین میں باقی رہ گئے، ان کو یہاں سے نکال دو، ختم کرو، ان کو یہاں سے دوسری جگہ بھیج دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے بہت کوششیں کی، آپ کو زہر دینے کی کوشش کی، آپ کے اوپر چٹان گرانے کی کوشش کی، آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکال دینے کی کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام و نامراد رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول کے صحابہ اور دین اسلام غالب رہا. حالات کا شکار ضرور ہوئے، حالات ضرور آئے، بہت پریشانیاں جھیلنی پڑی اور بڑی قربانیاں دینی پڑی، لیکن جب صبر اور استقامت کے ساتھ ایمان والے رہے، اعمال اور تقوی کے ساتھ رہے، تو پھر ایمان والے غالب آئے. پھر حضرت ابو بکر کا زمانہ 2 سال کا، حضرت عمر کا زمانہ 10 سال کا، اور حضرت عثمان کا زمانہ، اور حضرت عثمان کے زمانے کے اخیر تک دنیا کے 1/4 حصے پر، بلکہ 1/3 حصے پر دین اسلام کا غلبہ ہو چکا تھا. بڑے بڑے ممالک جو ہے وہ دین اسلام اور اسلام کے پرچم تلے آ چکے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ دین اسلام، دین توحید، دین برحق،
جس کے ہم اور آپ ماننے والے اور نام لیوا ہیں، اس دین کے ساتھ دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں جو ایک خدا میں نہیں مانتے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے اور اللہ کی کتابوں کا ایمان اور یقین نہیں رکھتے، ان لوگوں کا دین اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہمیشہ جو ہے لڑائی اور جھگڑے اور اختلاف اور جنگ کا معاملہ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ امن اور شانتی سے جو ہے سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، کسی ایک علاقے اور خطے میں تو ہو سکتا ہے، لیکن عالمی پیمانے پر یہ چیز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں اور جہاں بھی رہیں وہاں ایمان پر جمے رہیں اور ڈٹے رہیں، حالات کتنے بھی مخالف کیوں نہ ہو، ان حالات سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ آج مسلمان حالات سے اتنا گھبراتا ہے اور اتنا بے چین ہوتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کوئی معمولی سا واقعہ بھی کہیں پیش آ جاتا ہے تو آدمی اور جتنے فکر رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب اونچے نیچے ہو جاتے ہیں کہ اب ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیا رہے گا، ہندوستان میں مسلمانوں کا مستقبل کیا رہے گا۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے دین اسلام اور دین توحید کی بنیاد ہندوستان سے شروع فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں فرمائی ہے اس میں ہندوستان کے اندر جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے ہندوستان سے دین اسلام کو، مسلمانوں کو اور دین توحید کو، ایمان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، ہم اپنی بدعمالیوں کے ذریعے سے، ہم اپنے غلط عقائد کے ذریعے سے، ہم اپنے غلط نظریات کے ذریعے سے اور دین سے دور ہو کر کے، نمازوں سے دور ہو کر کے اور دینی معاملات اور ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں اس میں خیانتیں کر کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے دے کر کے ہم اپنے آپ کا نقصان ضرور کر سکتے ہیں، لیکن دین کا نقصان ہم نہیں کر سکتے۔ دین جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا ہی باقی رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میں نے ایک روایت پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ از اول، شروع سے، پہلے ہی دن سے حق اور باطل کے آپس میں اختلافات اور جنگیں ہوتی رہی ہے، اور فرمایا کہ ان تمام بڑی بڑی جنگوں کے باوجود مسلمانوں کی ایک جماعت دنیا میں ہمیشہ ایسی رہے گی جو حق پر جمی رہے گی اور حق کی طرف سے وہ دفاع کرتی رہے گی اور حق کی طرف سے وہ ایمان والوں کی طرف سے مقابلہ کرتی رہے گی، اور کب تک کرتی رہے گی؟ جب تک کہ قیامت نہ آ جائے۔ قیامت کی صبح تک ایک جماعت دنیا میں مسلمانوں کی ایسی رہے گی جو حق پر باقی رہے گی، ثابت قدم رہے گی، لا یضرهم من خذلهم، جو آدمی ان کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے گا، ان کو نہتہ اور ضعیف اور کمزور بتانا چاہے گا، ان کو بوریا نشین اور چٹائی پر بیٹھنے والے اور ان کو پرانے خیالات والے بتانا چاہے گا، ان کے اس میڈیا کے اوپر جو ہے بہت زیادہ چرچے کرنے سے اور بدنامی کی کوشش کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ان کو ایک بال کے برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیے، افغانستان جیسے ملک کو دیکھیں، ایک چھوٹا سا ملک ہے جہاں کی آبادی بھی 10 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، اور اس افغانستان نے پچھلے 40 سال کے اندر دنیا کی 2 سپر پاور سے مقابلہ کیا۔ پہلے اس نے رشیا سے اور روس سے مقابلہ کیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ختم کر دیے، اور اس کی سپر پاوری اور اس کی جو طاقت تھی اس کو ملیامیٹ کر دیا۔ اس کے بعد امریکہ سپر پاور بنا، پھر امریکہ 2000 میں وہاں پر گھسا اور اسامہ بن لادن کا نام لے کر کے وہاں پر جو ہے مسلمانوں کا قتل عام شروع کیا، اور کیا نہیں کیا اس نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے رسول کی بات سچی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، وہ کسی سے نہیں ڈرے گی، کوئی کتنا بھی ان کو بدنام کرنا چاہے اور ذلیل کرنا چاہے، وہ تو اپنے حق پر ڈٹی رہے گی۔ 20-22 سال تک وہ لوگ حق پر ڈٹے رہے اور مقابلہ کرتے رہے، ایک نہیں بلکہ 45 ملکوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر ان تمام لوگوں کو وہاں سے بوریے بسترے اٹھا کر جانا پڑا اور افغانستان کا مسلمان اپنی جگہ پر آزادی کی زندگی گزارنے لگے، اور الحمدللہ آج وہاں کے حالات اتنے اچھے ہیں، اتنے خوشنما ہیں کہ جتنے اچھے حالات دنیا کے بہت سے اسلامی ممالک کے بھی نہیں ہیں، اور امن و سکون کا ماحول ہے۔
اسی طرح آپ دیکھتے جائیے، میں نے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کی طرف واضح اشارہ فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، قیامت سے پہلے تک جو ایک جماعت حق پر قائم رہے گی وہ کہاں ملے گی ہم کو؟ وہ جماعت کو تلاش کرنا ہو تو کہاں جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بیت المقدس واکناف بیت المقدس، فرمایا بیت المقدس یعنی مسجد اقصی جس جگہ پر ہے وہاں پر وہ جماعت تم کو ملے گی، اور اس کے آزو بازو کے علاقوں میں تم کو وہ جماعت ملے گی۔ آج 7 اکتوبر سے جو ایک معرکہ شروع ہوا ہے فلسطین کے مسلمانوں خصوصاً غزہ کے مسلمانوں کے درمیان اور دنیا کی سپر پاور کے درمیان، یہ مقابلہ مسلمانوں کا اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل لڑ رہا ہے، اسرائیل کے پاس کیا ہے کہ وہ لڑے گا؟ اسرائیل کے پیچھے پورا یورپ ہے اور امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے۔ ان لوگوں کی مدد سے وہ اتنا مضبوط تھا، اور ان کی جاسوسی جو جاسوسی کی جو پلاننگ اور جو ان کے پاس طاقت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں کیا چل رہا ہے ہر چیز کی خبر اسرائیل رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے ان بندوں نے اتنی خفیہ پلاننگ کی کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلا اور ان کے علاوہ کسی اور کو بھی پتہ نہیں چلا، اور 7 اکتوبر سے جو ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایک معرکہ شروع کیا جس کے بعد سے تقریباً 22,000 مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے، نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنی توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ اگر وہ لوگ یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم نے یہ غزہ کی پٹی کو خالی کر دیا، تمہارے حوالے کر دیا، ہم کو اس کی جگہ کوئی دوسری جگہ بسا دو تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں، صرف معاملہ اتنا ہے۔ لیکن یہ غزہ کی جو پٹی ہے جو فلسطین کا ایک جز ہے، اور فلسطین وہ ارض مقدس اور مبارک سرزمین ہے جس کے فضائل قرآن میں مذکور ہے، جس کے فضائل احادیث میں مذکور ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں جتنے علاقے فتح ہوتے تھے وہ علاقے مجاہدین کے درمیان، صحابہ کے درمیان تقسیم کیے جاتے تھے، لیکن ملک شام وہ علاقہ ہے اور فلسطین وہ علاقہ ہے جس کو تقسیم نہیں کیا گیا، اس کو اسلامی حکومت کے ماتحت رکھا گیا، کیونکہ وہاں پر بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور بہت سارے عقائد ہیں جس کا تعلق اس علاقے سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی سرزمین پر ہونے والا ہے، دجال کا قتل وہیں ہونے والا ہے، مہدی وہیں پر آئیں گے اور وہاں سے پھر وہ اپنا کام شروع کریں گے، مکہ المکرمہ سے ظاہر ہوں گے۔ تو ان تمام ہمارے دینی عقائد کی بنیاد پر اس سرزمین کی حیثیت عام جگہوں کی طرح نہیں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہے جو آج 3 مہینے سے اوپر ہو جانے کے باوجود وہ دنیا کی سپر پاوروں سے برسر پیکار ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہی جو چھوٹی سی جماعت اور ٹکڑی ہے جس کا کسی اسلامی ملک نے ساتھ نہیں دیا سوائے چند لوگوں کے، یہی یہ ٹکڑی ہے جو انشاءاللہ بہت جلد غالب آنے والی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے فلسطین کے لیے تو انشاءاللہ بول دیا، لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ ہمارے گناہوں والی زندگی کا اثر اس جماعت پر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب مسلمانوں میں گناہ عام ہو جاتے ہیں، بے حیائی عام ہو جاتی ہے، اور مسلمانوں کے اندر خرافات عام ہو جاتے ہیں، دین سے لوگ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا سیدھا اثر مسلمانوں کی طاقت کے اوپر پڑتا ہے، مسلمانوں کی حیثیت کے اوپر پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں والی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ ہم تھوڑا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج 3 مہینے کے اوپر دن چلے گئے، تقریباً 93-94 دن ہو گئے جب سے یہ معرکہ شروع ہوا ہے، اور ہزاروں مسلمان روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔ کبھی ہمارے کھانے پینے میں، روزمرہ کی زندگی میں، اٹھنے بیٹھنے میں، پہننے میں کوئی فرق آیا؟ کبھی ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت کی نیت سے صدقہ خیرات نکالا؟ کبھی ہماری آنکھ سے 2 آنسو بہے؟ اگر ہمارے اس کلکوا شہر کے اندر کسی ایک مسلمان کا ناجائز قتل کر دیا جائے، اللہ نہ کرے کسی کا جو ہے گھر گرا دیا جائے، ناحق طور پر گرا دیا جائے، سارے مسلمان جو ہے مورچہ بند ہو جائیں گے اور جو ہے چکا جام کریں گے اور کیا کیا کریں گے۔
آج ہم دیکھیں ہمارے ایمان کتنا گرا ہوا ہے اور کتنا نیچی سطح پر پہنچ چکا ہے کہ مسلمان بچوں کا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی روحیں ابھی جو ہے پروان چڑھ رہی تھی، معصوم عورتیں اور ہم سے زیادہ اچھے مضبوط طاقت اور ایمان والی عورتیں، قرآن کریم کی حافظہ عورتیں اور بچیوں کا اور بوڑھوں کا قتل ہو رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ خوبصورت ہیں، وہ ہم سے زیادہ ایمان والے ہیں اور ہر اعتبار سے وہ ہم سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، لیکن آج 3 مہینے میں ہم دیکھیں ہماری آنکھ سے ایک آنسو بھی ٹپکا ہے ان کے لیے دعا کرتے ہوئے۔ چلو ہم ان کی کوئی مدد تو نہیں پہنچا سکتے، ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ یہاں سے رہتے ہوئے ہم نہیں پہنچا سکتے، لیکن ہم صدقہ خیرات کے ذریعے سے تو مدد کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، ہم روزانہ کی 2 رکعت ان کے لیے صلاۃ الحاجت تو پڑھ سکتے ہیں، اور آج تک ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، اب تو ہماری آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ ایک اسلامی ملک کا جب یہ حال ہو سکتا ہے تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حالات اگر کبھی بگڑے تو ہم کس در کے رہیں گے ہم لوگ، ہمیں اس سے عبرت بھی تو لینی چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، ہماری زندگی میں ایک آنے کا فرق نہیں ہے، ہمارے نوجوان جتنی پارٹیاں پہلے کرتے تھے ہوٹلوں میں، آج بھی اتنی ہی پارٹیاں کیے جا رہے ہیں، کبھی ہماری پارٹی منسوخ نہیں ہوئی کہ نہیں بھائی آج ہم اپنی پارٹی کے 2000 روپے اللہ کے رسول کی امت کے لیے اور ہمارے مسلمانوں کی نصرت کے لیے ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، آج ہم پارٹی نہیں کریں گے، آج ہم اتنے 2 گھنٹے اللہ سے دعا کریں گے اور مسلمانوں کی مدد کے لیے کوشش کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا اپنا کتنا حصہ دین حق کے لیے لگ رہا ہے اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ دین تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ غالب رہنے والا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ حق آ چکا ہے اور باطل جا چکا ہے۔ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، باطل تو ہے ہی جانے والی چیز۔ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے اوپر ایسا پھینکتا ہے کہ باطل کی کھوپڑی ختم ہو جاتی ہے، پھوٹ جاتی ہے، اور باطل کا حیات اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا اس دین برحق کی سربلندی کے لیے اور اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو پکا ایمان والا بنانے کے لیے کیا لگا، کیا لگ رہا ہے، کیا لگنے والا ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر کے بچوں اور عورتوں کو آج میڈیا کے اوپر وہ سارے مناظر موجود ہیں، کوئی جو ہے کہیں ممنوع نہیں ہے اس کو دیکھنا، نیوز کے اوپر لوگ دکھاتے ہیں کہ دیکھو فلسطین میں غزہ میں اتنی بلڈنگیں توڑ ڈالی، اتنے ہلاکتیں ہوئی، بربادی ہوئی، اپنے بچوں کو دکھائیے یہ چیز، اس لیے کہ ہم جس پرسکون ماحول میں رہتے ہیں اس میں ہم عیش عیاشی اور سکون کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں وہ حالات کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک گھر تباہ ہو جائے، سخت سردی پڑ رہی ہو، مائنس ڈگری میں جا رہی ہو، اور وہاں کے لوگ خیموں کے اندر چھوٹے چھوٹے بغیر اوڑے ہوئے، بغیر بلینکٹ اور بغیر لحاف کے، بغیر سویٹر اور جیکٹ کے کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں میڈیا کے اوپر موجود ہیں، اپنے گھروں میں لوگ بچوں کو یہ چیزیں دکھا کر کے ان کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے کہ بیٹا دیکھو دین کے اوپر ایسی قربانیاں پیش کرتے ہیں لوگ، ہم تو بہت اچھے اور بہت خوشحال لوگ ہیں کہ ہم نے آج تک جو ہے ایک انگلی کٹانے کی بھی کوشش نہیں کی اور نوبت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کتنے سکون اور پرسکون ماحول میں ہمیں رکھا ہوا ہے اور کتنے امن و امان والی جگہوں پر اللہ نے ہمیں رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اس پر ہمیں شکر بھی بجا لانا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بات زیادہ لمبی ہو گئی، بہت دنوں کے بعد یہاں حاضری ہوئی ہے اور چونکہ اس موضوع کے اوپر بہت کم لوگ بولتے ہیں اس لیے میں نے بات کو زیادہ لمبا کر دیا ہے۔ میری تمام نوجوان بھائیوں سے یہی درخواست ہے کہ دین ہر حال میں غالب آنے والا ہے، لیکن ہمیں اس خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دین تو غالب آئے گا، ہمیں فکر یہ کرنا ہے کہ میری زندگی کا، میری جان اور میرے مال کا کتنا حصہ دین کے لیے لگ رہا ہے۔ اگر لگ رہا ہے تو خوش نصیب ہیں ہم لوگ، اور اگر نہیں لگ رہا ہے تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ ایسے لوگوں کو قبول کرنے والا ہے کہ جو آج تک ایمان پر بھی نہیں تھے۔ آپ نے نیوز میں سنا ہو نہ سنا ہو، لیکن روزانہ یہ خبریں آتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ غزہ کے مسلمانوں کے حالات کو دیکھ کر یورپ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔
ابھی پچھلے ہفتے میں 30 خواتین نے آسٹریلیا کے اندر غزہ کی عورتوں کا بچوں کا قتل عام دیکھ کر کے انہوں نے ایمان قبول کر لیا اور اپنا سب کچھ غزہ کے بچوں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ کون؟ جن کو ایمان بھی نہیں تھا آج تک، جو ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے۔ اور اگر ہم نے کوئی حرکت نہ کی میرے بھائیوں، اپنے اعمال کی فکر نہ کی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم لوگ منہ موڑتے رہو گے دین سے، دین کے قریب نہیں آؤ گے، دین پر نہیں جمو گے، اللہ دوسری قوم لائے گا، دوسری قوم سے اپنے دین کا کام لے گا، اور وہ دوسرے لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے، نکمے اور دین سے دور نہیں ہوں گے، ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نکمے بننے سے بچائے، اللہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت اور اللہ تعالی جماؤ نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس اور درد اور دکھ کا اظہار پیدا ہو کہ جہاں بھی مسلمان پریشان ہو ہم اس کے لیے ان کی پریشانیوں میں شریک ہونے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت باقی ہم تو پڑھ لیں۔